یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جن کے جسم قوی تھے، جن کے محلات بادلوں کو چھوتے تھے، جن کی آوازوں سے پہاڑ لرزاتے تھے، مگر دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی۔ یہ قوم حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے تھی اور ان کا جد و مجاہد عاد بن اوس بن ارام بن سام بن نوح تھا۔ اسی کی نسبت سے انہیں قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم جزیرہ نما عرب کے جنوب میں ایکاف کے علاقے جو آج کل یمن اور امامہ کے درمیان واقع ہے میں آباد تھی۔ قرآن اسے ایکاف یعنی ریت کے ٹیلے کہتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو ایکاف میں خبردار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جسمانی طاقت، عمارت سازی کی مہارت، زمین کی زرخیزی اور لمبی عمریں عطا کی۔ ان کا شہر ارام الذات المعاد کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارام یعنی ستونوں والے شہر کے ساتھ۔ یہ لوگ بڑے بڑے محل بناتے، آسمان کو چھوتی عمارتیں تعمیر کرتے، گویا دنیا میں ہمیشہ رہنے کا گمان رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت دی، لیکن وہ شکر گزار نہ ہوئے، بلکہ تکبر، ظلم اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ بت پرستی عام ہو گئی، کمزوروں کو دباتے، غرور میں ڈوبے رہتے اور کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ یہ جملہ ان کے زوال کی شروعات تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جو خود اسی قوم سے تھے۔ حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن قوم عاد نے جواب دیا، اے ہود، تم ہم پر جادو کرتے ہو یا پاگل ہو؟ ہم تو اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ مذاق اڑاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں عذاب کی خبر دی۔ کئی سال تک بارش نہ ہوئی، قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، لیکن وہ نہ سمجھے، بلکہ کہنے لگے ہم پر اگر عذاب آنا ہوتا تو کب کا آ چکا ہوتا۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دے گا، لیکن وہ بادل نہیں، اللہ کا قہر تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نہیں، یہ وہی ہے جس کی تم جلد مچاتے تھے۔ یہ ایک تیز آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آندھی مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ ایسی طوفانی ہوا جس نے بڑے بڑے قلعے، محل، جسمانی طور پر مضبوط انسانوں کو ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے کھجور کے گرے ہوئے تن تھے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ایسا چھوڑ دیا جیسے کھجور کے کھلے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ جب آندھی ختم ہوئی، قوم عاد کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ صرف حضرت ہود اور وہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے بچا لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہود میں فرمایا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ قوم عاد کی کہانی صرف قصہ نہیں بلکہ انسانی غرور، کفر اور سرکشی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ یہ قوم جس نے کہا تھا کہ ہم سب سے طاقتور قوم ہیں، آج ریت کے ذروں میں ان کا وجود بھی نہیں۔ محل، قلعے، ستون سب خاک میں مل گئے اور باقی رہ گیا صرف عبرت کا نشان۔ اے انسان، آج بھی وقت ہے الٹا، ورنہ عاد کی کہانی صرف ماضی نہیں